صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ ایمان کافروں کو حکم نہیں دیا بلکہ ایمان والوں کو حکم دیا کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اے ایمان والو۔ مطلب یہ کہ ایمان لانے کے بعد اس ایمان کے اوپر استقامت اور اس ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرو۔ ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں کہ ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ علیہ السلام لے کر آئے اس کی زبان سے تصدیق کرنا، زبان سے اس کا اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، یعنی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ان دو چیزوں کا نام جو ہے وہ ایمان ہے۔ اور ایمان اتنی بڑی نعمت ہے، احادیث پاک کے اندر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الایمان، اور ایک روایت ان الاسلام تہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام جس کو ایمان بھی کہا کہ وہ سب پچھلے گناہوں کو منہدم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو ایمان ایک بہت بڑی چیز ہے، لیکن آج کے اس پرفتن دور کے اندر جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ صبح لوگ مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے، شام کو مسلمان سوئیں گے، صبح اٹھیں گے تو کافر ہوں گے۔ تو اس دور کے اندر ایمان کی حفاظت اسی طرح ضروری ہے جس طرح جو ہے بندہ ایک بہت قیمتی چیز کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ ایمان ساری قیمتی چیزوں میں سب سے قیمتی چیز ہے۔ تو اس نشست کے اندر ایمان کی حفاظت اور ایمان کو کس طرح چار چاند لگائے جا سکتے ہیں اور ایمان کے اندر کس طرح تقویت آتی ہے، ان کو بیان کریں گے۔ اور ایمان کے اندر کمزوری کیسے پیدا ہوتی ہے۔ ایمان جس کو بھی نصیب ہوا وہ طلب کے ذریعے سے نصیب ہوا۔ عزت بندے کو بسا اوقات بغیر طلب کے بھی مل جاتی ہے، دولت انسانوں کو طلب کے بغیر بھی مل جاتی ہے، شہرت انسان کو طلب کے بغیر بھی مل جاتی ہے، لیکن ایمان جو ہے وہ بغیر طلب کے نہیں ملتا۔ محبوب علیہ السلام کے پاس ایک صحابی جو رنگ کے بالکل کالے اور زبان کے اندر بھی لکنت اور چہرے اور اس کے اندر بھی کوئی اتنی پرکشش نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی طلب کے دیکھ کر ان کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ دوسری طرف ابو جہل اور ابو لہب قرآن مجید کے اندر اس کو ذات لہبن کہا۔ ذات لہبن کا مطلب کیا؟ شعلے والا، یعنی اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے رخساروں کے اوپر ایسے جیسے شعلہ چمکتا ہے اس طرح اس کے رخسار چمکتے تھے۔ اور اسی طرح ابو جہل فیصلے کرنے والا، ابو الحکم اس کا نام تھا، لیکن ان کے اندر طلب نہیں تھی، اللہ رب العزت نے ان کو ایمان سے محروم کر دیا۔ ایک مرتبہ فرعون نے اپنی قوم کو بلایا اور ان کو کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے نہریں بنائی، میں نے تمہارے لیے جو ہے اتنا اچھا نظام بنایا کہ تم خوشحال زندگی بسر کر رہے ہو، اور ایک طرف وہ آدمی ہے کہ ھذا الذی
مہین ولا یکاد یبین، کہ یہ اہانت والا آدمی جو اپنا ما فی الضمیر بھی صحیح طرح بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے اندر لکنت تھی، جس لکنت کو ختم کرنے کی انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی تھی، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ بچپن کے اندر فرعون کہنے لگا یہ بچہ میرا دشمن ہے کیونکہ یہ میری داڑھی کو نوچتا ہے۔ تو آسیہ نے کہا جو مسلمان عورت تھی کہ دشمن نہیں ہے، یہ تو بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ بچہ جو ہے مجھے اپنا دشمن محسوس ہوتا ہے۔ تو اس وقت فرعون نے بطور امتحان ایک طرف سرخ چمکتا ہوا انگارہ رکھا اور دوسری طرف زرد سرخ چمکتا ہوا جو ہے وہ سونا رکھا۔ اب دیکھا کہ بچہ ہے، اس کو کیا پتا کہ ایک طرف سونا ایک طرف انگارہ ہے۔ اس نے کہا اگر یہ بچہ ہوا، اس کو سمجھ نہیں ہوئی، یہ انگارے کو بھی سونا سمجھے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح ہوا، کوئلے کی طرف چلے اور اس کوئلے کو اٹھا کر اپنی زبان پر رکھ لیا۔ اب اس کی وجہ سے زبان کے اندر لکنت تھی، یہی بات اس نے کی ولا یکاد یبین، کہ یہ بندہ اپنا ما فی الضمیر بھی بیان نہیں کر سکتا، اس کی زبان کے اندر لکنت ہے۔ اور جس لکنت کو کھولنے کی اللہ رب العزت سے دعا بھی کی موسیٰ علیہ السلام نے، اور اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول بھی کیا، لیکن پھر بھی زبان پر چونکہ زخم آیا ہوا تھا، اس کی وجہ سے الفاظوں کی ادائیگی کے اندر مشکل ہوتی۔ اب ایک طرف یہ بندہ کہ جو سلطنت کا مالک ہے، معاشی طور پر پوری قوم کو جو ہے مستحکم کیا ہوا ہے، اور دوسری طرف جادوگر جب مقابلے کے لیے آئے، انہوں نے صرف یہ سوال کیا کہ آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم ڈالیں، عصا یا رسیاں، جن کے ذریعے سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنا تھا۔ انہوں نے اس ادب کرنے کی وجہ سے، اور روایات میں آتا ہے کہ وہ بالکل موسیٰ علیہ السلام کی مشابہت بنا کے، لیکن وہ تو ازراہ مذاق اور ازراہ تمسخر کر کے آئے تھے۔ اللہ رب العزت نے اتنے بڑے حاکم کو ایمان سے محروم کر دیا، اور ان جادوگروں کو جو شکل بنا کر آئے اور اللہ کے نبی کا ادب یہ کیا کہ ان سے پوچھا کہ آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں رسیوں کو، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پہلے ڈالو۔ اور ان کا اتنا پکا اور سچا ایمان دیا کہ موسیٰ علیہ السلام، فرعون نے ان کو کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ خلاف سے کاٹ دوں گا، اور تمہیں جو ہے کھجور کے تنوں کے اوپر پھانسی کے طور پر لٹکا دوں گا، تاکہ تم پوری قوم کے لیے عبرت بن جاؤ۔ تو انہوں نے آگے سے اتنے پختہ ایمان کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کہ موسیٰ کہ ہم پکے جو ہے متبع بن چکے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے ہیں، اور موسیٰ کے رب کو جو ہے ہم اپنا خدا اور معبود حقیقی تسلیم کر چکے ہیں۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو تجھ سے ہوتا ہے فرعون تو کر لے، اب ہم ایمان سے پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ تو اگر طلب ہو تو اللہ رب العزت جادوگروں کو ایمان سے نواز دے، اور طلب نہ ہو تو اللہ رب العزت حاکموں کو، سرداروں کو اور بادشاہوں کو جو ہے وہ ایمان سے محروم کر دے۔ ابو طالب محبوب علیہ السلام کی دلی خواہش تھی، کیونکہ محبوب علیہ السلام کے پاس ایک بہت مضبوط سہارا تھا۔ محبوب علیہ السلام نے آخر وقت تک ان کو کہا کہ آپ میرے کان کے اندر کلمہ پڑھ دیں، لیکن انہوں نے نہیں پڑھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، کہ آپ جسے چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہم جس کو ہدایت دیتے ہیں ہدایت کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ تو ایمان جو ملتا ہے اس میں سب سے اول چیز جو ہے وہ طلب ہے۔ بے طلبوں کو اللہ رب العزت یہ ایمانی قیمتی چیز جو ہے وہ نہیں عطا فرماتے۔ اور دوسری چیز کہ ایمان کے اندر جو نکھار اور ایمان کے اندر جو قوت آتی ہے وہ قربانی سے آتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی وہ قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ ایک صحابی رسول محبوب علیہ السلام کے ساتھ جنگ پر تشریف نہیں لی جا سکتے،
غزوہ تبوک تھا، کہنے لگے کہ مجھے اسی آسرے پر کہ آج سے کل، کل سے آج، اسی وجہ سے میں جا نہ سکا، اور محبوب علیہ السلام واپس تشریف لے آئے مارکہ سے، تو محبوب علیہ السلام کے پاس گئے اور اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ گیا کہ ان سے سوشل بائیکاٹ کر دو۔ اب سب نے ان سے سوشل بائیکاٹ کر دیا، مجلس میں حاضر ہوتے محبوب علیہ السلام کی طرف، جب کہتے میں خود دیکھتا تو آپ علیہ السلام رخ انور پھیر لیتے، اور ویسے محبوب علیہ السلام مجھے دیکھتے رہتے تھے۔ پھر وقت آیا کہ ایک کافر بادشاہ نے خط لکھا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، وہ جس کو تم اپنا محبوب سمجھتے تھے اس نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، تو اگر تم اس کو چھوڑ کر ہمارے پاس تشریف لے آؤ تو ہم تمہیں جو ہے اس کے بدلے میں بہت سارے انعامات سے اور نوازشوں سے نوازیں گے۔ حضرت وہ فرمانے لگے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میں نے یہ خط پڑھا تو میں نے سمجھا اللہ رب العزت کی طرف سے میری آزمائش ہے اور مجھے آزمایا جا رہا ہے، تو فوراً اس خط کو جو ہے وہ تندور کے اندر ڈال دیا اور فرمایا کہ میں ایمان کے لیے قربانی دے سکتا ہوں۔ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جب آپس میں اختلاف چل رہا تھا تو اس دوران ایک بادشاہ نے روم کے ایک خط لکھا کہ سنا ہے تمہارے درمیان جو ہے وہ لڑائی ہے، اور اس انتشار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سمجھ لیا کہ یہ اب آزمائش ہے، اور فوراً اس کو جواب دیا کہ اگر تو نے مسلمانوں کی سلطنت پر ریاست کی طرف حملے کے لیے قدم اٹھائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صف کا پہلا مجاہد جو ہے وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ اسلام کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے کہ بادشاہ نے گرفتار کیا، 40 دن بادشاہ کی حسین شہزادی جو ہے ان کو آزماتی رہی، لیکن وہ قرآن کے اس حکم قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ پر عمل کرتے رہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہے، اور اس موقع کے اوپر میں نے اپنے نفس کی اور اپنے خواہشات کی قربانی دینی ہے۔ مال کی قربانی بھی دی، خواہشات کی قربانی بھی دی، حتیٰ کہ صحابہ اکرام نے محبوب علیہ السلام اور اسلام کے لیے جو ہے وہ اپنی جان کی بھی قربانی دی۔ ایک صحابی رسول محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر تشریف لائے، اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد جو ہے پوچھا میرا کام کیا ہے؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا قافلہ تیار ہے، جہاد کے لیے جہاد کی طرف چلو، اور آئے اور چند گھڑی کی صحبت پانے کے بعد جہاد میں شریک ہوئے اور اپنی جان محبوب علیہ السلام پر قربان کر دی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے جب احد کے میدان کے اندر ظاہراً مسلمانوں کو شکست ہوئی تو کچھ صحابہ اکرام محبوب علیہ السلام کے ارد گرد تھے، تو ایک صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید ان کا نام ہے، وہ محبوب علیہ السلام کے سامنے ایسے بن گئے جیسے ڈھال ہوتی ہے، اور آپ اپنے ہاتھوں کے ساتھ آپ کی طرف آنے والے تیروں کو روکتے تھے بغیر کسی لوہے کی ڈھال کے، خود اپنے آپ ڈھال بن گئے۔ تو محبوب علیہ السلام اور اسلام کے لیے صحابہ اکرام نے قربانیاں دی، اسی وجہ سے اللہ رب العزت کو ان کا اسلام اور ان کا ایمان اتنا پسند آیا، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، محبوب علیہ السلام کو ان کا ایمان اور اخلاص اتنا پسند آیا، فرمایا کہ میرے صحابی اگر ایک مد گندم جو ہے وہ اللہ کے رستے کے اندر خرچ کرے، بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر خرچ کرے، وہ میرے صحابی کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ انہوں نے قربانی اس طرح دی کہ قربانی دینے کی وجہ سے ان کے اسلام کے اندر چمک پیدا ہو گئی۔ اسلام کے اندر ایمان کے اندر زیادتی نہیں ہوتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ کم اور زیادہ نہیں ہوتا، لا یزید ولا ینقص۔ ہاں ایمان کے اندر چمک آتی ہے کہ جب بندہ نیک اعمال کرتا ہے، اس نیک اعمال کی وجہ سے ایمان کے اندر چمک پیدا ہوتی ہے۔ مثلا ایک لائٹ ہے، اس لائٹ کے اندر اگر اس کو پیچھے سے پوری بجلی نہ ملے تو اس کی لائٹ کی جو روشنی ہے وہ کم ہو جائے گی، اگر اس کو پیچھے سے پوری بجلی ملتی رہے تو اس کی روشنی اور اس کی چمک اسی طرح باقی رہے گی۔ اسی طرح امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایمان وہی ہوتا ہے، لیکن اس ایمان کے اندر چمک جو ہے وہ اعمال کے ذریعے سے آتی ہے۔
تو ایمان کے اندر ہمارا نظریہ یہ احناف کا کہ ایمان کے اندر کمی زیادتی نہیں ہوتی، ایمان کے اندر چمک پیدا ہوتی ہے، اور وہ چمک جو ہے وہ قربانی کے ذریعے آتی ہے۔ اور تیسری چیز، ایمان جو ہے وہ ہجرت کے ذریعے سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اللہ رب العزت کو ان کی یہ ہجرت اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے اس 10 سالوں کے اندر اسلام کو بہت دور دور کے علاقوں کے اندر پھیلا دیا، اور اسلام کے وہ دشمن کہ جنہوں نے اب تک مسلمانوں کو تنگ کیا تھا، اللہ رب العزت نے ان کو مغلوب اور ان کو غالب بنا دیا، ان کو وہ مغلوب ہوئے اور ان کو اللہ رب العزت نے فاتح بنا دیا۔ مکہ کو بھی اللہ رب العزت نے اس ہجرت کی بدولت فتح عطا فرمائی۔ تو نصرت ہجرت کے ذریعے سے اللہ رب العزت ایمان کے اندر چمک پیدا فرماتے ہیں، ایمان کے اندر نکھار پیدا فرماتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں مسلمان کو پتا ہے کہ میں اپنے اعمال نہیں کر سکوں گا، میرا ایمان محفوظ نہیں رہے گا، تو لازم ہے ایمان والے پر کہ اس علاقے کو چھوڑ کر ایسے علاقے کی طرف ہجرت کرے جس علاقے کے اندر وہ اپنے اعمال صحیح طرح کر سکے، اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے، اور اپنی جو ہے وہ آخرت کو اور عاقبت کو سنوار سکے۔ اور خاتمہ بالخیر، جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کا دار و مدار جو ہے خیر کے خاتمے پر ہے۔ خیر کا خاتمہ کیا؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور یہی چیز ایمان ہے۔ تو وہ خاتمہ بالخیر جو ہے وہ کیسے نصیب ہوگا؟ وہ خاتمہ بالخیر جو ہے وہ حقوق اللہ کی پاسداری کے ذریعے سے اللہ رب العزت خاتمہ بالخیر عطا فرماتے۔ خاتمہ بالخیر، کفر اتنی محنت کرتا ہے اپنی کفریات کو پھیلانے کے لیے، اور ایمان کو اللہ رب العزت ویسے ہی رونق عطا فرماتے ہیں، کیونکہ کافر وہ مردہ، اور مردہ کو چلانے کے لیے، مردہ کو لے کے جانے کے لیے کندھوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اس کے اوپر اربوں روپے فنڈ لگا کر وہ کفریات کو پھیلاتے ہیں۔ اور اسلام زندہ ہے، اس کو کسی کے کندھے کی، کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اسلام لائے ہیں بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، کہ ان کا یہ احسان نہیں کہ وہ ایمان لے آئے، بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ ان کو ہدایت اور ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ تو یہ ہدایت اور ایمان کی دولت جو ہے وہ اختتام کے وقت تک کب قابو رہے گی؟ کہ جب انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، جسے حقوق العباد کہتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اب ملاوٹ کرنا مسلمان کو دھوکہ دینا ہے، مسلمان کو دھوکہ دینے کی وجہ سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جماعت سے اس کو نکال دیا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو چھوٹوں پر رحم کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، بڑوں کی عزت اور اکرام کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ہم میں سے ہے، اور جو نہیں کرتا فلیس منا، وہ ہماری جماعت میں سے نہیں۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے کل قیامت کے دن ایک آدمی کو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ میں بیمار ہوا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی، میں پیاسا تھا، تو نے میری پیاس کو نہیں بجھایا، میں بھوکا تھا، تو نے میری بھوک کو دور نہیں کیا۔ وہ کہے گا اللہ میں تو یہ سنتا رہا کہ آپ ان تمام چیزوں سے مبرہ اور پاک ہیں، لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت تھی اور تو نے نہیں دی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ تیرا علاقے کے اندر فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی بیمار پرسی نہیں کی، جب تو نے اس کی بیمار پرسی نہیں کی گویا کہ تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی، تو نے اس فلاں بھوکے کو کھانا نہیں کھلایا، تو وہ بھوکا تھا تو گویا کہ میں بھوکا تھا، کیونکہ انسانیت جو ہے وہ میری بنائی ہوئی مخلوق ہے، تو نے اس کی بھوک کو نہیں مٹایا گویا کہ تو نے میری بھوک کو نہیں مٹایا۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بوڑھے آدمی کا اس کے بڑھاپے کی وجہ سے اکرام کرتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے اس نے اللہ رب العزت کا اکرام کیا۔
تو حقوق العباد کی وجہ سے اللہ رب العزت ایمان کو بقا دیتے ہیں، اور ایمان کی بقا کے ساتھ اللہ رب العزت اس کو مرتے وقت بھی ایمان پر موت عطا فرماتے ہیں، بلکہ قیامت کے دن بھی ان حقوق العباد کی وجہ سے انسان کی بخشش ہو جائے گی۔ حالانکہ اعمال کی جگہ یہ ہے، اعمال کی جگہ یہ ہے، اور بدلہ اللہ رب العزت فیصلے کل قیامت کے دن کریں گے۔ کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، کل قیامت کے دن ایک لڑکا ہوگا والد کا نافرمان، اور اس کے کھاتے کے اندر اف لکھا ہوگا کہ اس کے نامہ اعمال میں کہ اس نے والدین کی نافرمانی کی تھی، اف کہا تھا۔ اب اس کے لیے جہنم کے فیصلے ہو جائیں، اب وہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، اب وہ پلٹ کر آئے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر۔ اللہ عرض کریں گے کہ تیرے فیصلے ہو گئے، تو جہنم کی طرف جا، واپس کیا کرنے آیا ہے؟ کہا کہ میں جہنم کی طرف جا رہا تھا، لیکن جب میں نے جہنم کو دیکھا، میرا باپ بھی جہنم کے اندر تھا، اب میں نے یہ کہا کہ میرا باپ بھی جہنم میں اور میں بھی جہنم میں، یہ تو فرق نہ ہوا کہ میں ساری زندگی اس کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوں، اور میرا باپ مجھ سے پہلے جہنم میں ہے، مجھے یہ برداشت نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے، جا، ساری زندگی تو نے والد کا دل دکھایا، اس کی وجہ سے تجھے جہنم ملی، آج تو اپنے والد کی سفارش لے کر آیا ہے، جا، میں نے تجھے بھی جنت میں داخل کیا، تیرے والد کو بھی جنت میں داخل۔ تو حقوق العباد اگرچہ ان کا تعلق دنیا کے اندر ہے، لیکن کل قیامت کے دن بھی حقوق العباد کی وجہ سے بخشش ہو جائے گی۔ ایک آدمی، اس کے نامہ اعمال کے اندر صرف ایک نیکی نہیں ہوگی، یہ جس نیکی کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے، اب وہ سب کے پاس بھاگا پھرے گا، اس کو کہیں سے ایک نیکی نہیں ملے گی، کہیں سے بھی ایک نیکی نہیں ملے گی، حتیٰ کہ ایک آدمی کے پاس جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک نیکی ہوگی، صرف ایک نیکی۔ وہ کہے گا، بھائی یہ نیکی میرے کس کام کی ہے، جاؤ میں یہ نیکی آپ کو دیتا ہوں، آپ کی بخشش ہو جائے، میری خیر ہے۔ اللہ رب العزت کو جب پتہ چلے گا کہ یہ بندے کے اس سخت وقت میں کام آیا، اللہ رب العزت اس نیکیوں والے کو بھی بخش دیں گے، اور وہ بندہ جس کی ایک نیکی تھی اب نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ ہے، اللہ رب العزت اس برے بندے کو بھی بخشش کا سامان دے دیں گے کہ اس نے محشر کے میدان کے اندر انسانیت کا درس دیا، انسان کے کام آیا، تو اللہ رب العزت کو بخش دیں گے۔ تو حقوق العباد خاتمہ بالخیر کا سبب، اور حقوق العباد وہ ہے کہ کل قیامت کے دن بھی یہ حقوق العباد اس معاشر کے میدان میں کرنے کی وجہ سے، انسان کے کام آنے کی وجہ سے اللہ رب العزت بخشش کے سامان مہیا فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے رب تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ان باتوں کو مد نظر رکھ کر اپنے ایمان کو بقا، دوام اور استمرار عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔